الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کورس 2023 آج اس کا سیشن نمبر 1 ہے۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ اور میرے سننے والے بھی جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ بالکل بگنر ہیں، ابھی عربی سیکھنا ہی انہوں نے شروع کی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اس کام میں اور برکت ڈالے گا۔ آپ قرآن کی محبت میں اسے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائے۔ اور اس دعا سے ہم شروع کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ عربی گرامر کی جب بھی بات کی جائے گی تو دو باتیں فوراً ذہن میں ابھر کے آئیں گی، فوراً آئے گا۔ جو جانتے ہیں ان کے ذہن میں آئے گا کہ اچھا یہ علم النحو اور علم الصرف پڑھنے جا رہے ہیں، اور جن کا تعارف نہیں ہے عربی گرامر سے تو ان کا سوال ہوگا کہ کیا پڑھیں گے اس کورس میں، ہم کریں گے کیا؟ تو یہ نحو اور صرف یہ دو مشہور ٹرمیں آپ نے سنی ہوئی ہیں، لیکن آج تک ہمیں جو نئے سیکھنے والے انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ نحو کیا ہوتا ہے، صرف کیا ہوتی ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نحو ہوتا کیا ہے اور صرف کیا ہوتی ہے، علم النحو کیا ہوتا ہے، علم الصرف کیا ہوتا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ آج ہم جو اپنا ٹائٹل ہے سبق نمبر 1 فصل نمبر 1 اس ٹائٹل سے شروع کریں۔ آج ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں کلمہ اور کلام۔ یہ سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ علم نحو اور علم صرف سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ کلمہ ہر وہ لفظ جو نکلے زبان سے اسے کلمہ کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے ہم اسے لفظ کہیں گے نا، جو بھی منہ سے نکلا لفظ، مثلا نکلا قلم، کتاب، یہ لفظ ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں چائے شائے۔ اب اس کو دو حصوں میں آپ لے جائیں گے۔ ایک حصہ تو وہ ہے جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، مہمل۔ چائے کا تو معنی ہے شائے، تو ویسی ساتھ کہہ دی نا۔ اچھا، قرآن ہم سیکھنے جا رہے ہیں تو مہمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہاں کوئی ایسا جملہ ہو، کلمہ ہو جس کا کوئی معنی نہ ہو، جو فالتو ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ لہذا ایک چیپٹر تو کلوز ہو گیا مہمل والا، یہ تو نہیں ہم نے سیکھنا۔ اور اگر ہماری زندگی میں ہیں بھی ایسے الفاظ تو ان کو بھی مائنس کر لیا جائے۔ جو سیکھنے والی بات ہے وہ ہے آپ کا وہ لفظ جس کا معنی ہے، اسے کہتے ہیں موضوع، اسے کہتے ہیں موضوع۔ موضوع وضع کیا ہوا جس کا کوئی معنی ہو۔ اب جب ہم ایک لفظ ہماری زبان سے نکلا تو اس کے مزید آگے دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک قسم اس کی وہ ہے جس کو ہم کہیں گے مفرد۔ مفرد مثال ھذا، جس کا معنی ہے یہ، اور کتاب کا معنی ہے کتاب۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ مفرد ایک لفظ کہا اسے مفرد کہتے ہیں، اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ مفرد کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لو جی، جو ہم نے چیپٹر شروع کیا، فصل شروع کی ایک، اس میں سے آدھی بات ہم نے سیکھ لی۔ کلمہ مفرد لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ اب آ جائیں اس کے دوسری قسم، وہ ہے مرکب۔ مرکب یہ دونوں آپ جمع کر دیں، ھذا جمع کتاب، تو کیا بن گیا؟ ھذا کتاب۔
ترجمہ کیجئے. یہ ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے، کیونکہ کتابن میں ایک کا معنی بھی شامل ہے. کتاب کو کتابن کیوں کیا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کیوں کیا. چلیں ادھر ہی بتا دیں سوال کے ساتھ ہی جواب. یہ جو دو پیش ہیں یا دو زبر ہیں یا دو زیر ہیں، آپ تجوید کا کورس کر رہے ہیں، اس کو تجوید میں کیا کہتے ہیں؟ جب دو پیش آ جائیں، دو زبریں آ جائیں، تنوین کہتے ہیں. تو یہ تنوین جو ہے یہ اسم کی علامت ہے جی. تنوین اسم، جس لفظ کے آخری حرف پہ تنوین ہوگی وہ اسم ہوگا. آپ نے چونکہ سوال پوچھ لیا تو میں نے بتا دیا یہ بات آگے آنے والی تھی، تو کوشش کریں سوال ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ وہ بات آگے کلیئر ہو جائے. نہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم کریں گے. اب جب ہم نے مفرد پڑھا تو اب مفرد کی پھر آگے قسمیں بھی ہوں گی. لفظ کئی طرح کے ہماری زبان سے نکلتے ہیں، تو ہم کسی بھی زبان میں جو منہ سے نکلنے والے لفظ ہیں عام طور پہ 3 حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں. ان الفاظ کی 3 قسمیں بڑی بڑی ہیں اور وہ آپ کے علم میں ہیں. میں لکھوں گا تو آپ کو فوراً یاد آ جائے گا. پہلی اس کی قسم ہے اسم، یعنی لفظ جو ہے وہ اسم ہو سکتا ہے، اور دوسرا وہ لفظ فعل ہو سکتا ہے، اور تیسرا وہ حرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہوگی؟ اب ہمیں چونکہ ان کی پہچان ہے نہیں، ابھی اسم فعل حرف میں ہم تو نہیں پہچان سکتے. ابھی ہم جسٹ آج کلاس شروع کی ہے، سیکھنا شروع کیا ہے، تو ظاہر سوال آئے گا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے. تو یہ وہ سوال تھا جو آپ نے کیا. جب کسی لفظ کے آخری حرف پہ تنوین ہوگی، چاہے 2 پیش ہوں، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، تو وہ اسم ہوگا. اور اس کے ساتھ بے شمار اور قسمیں بھی ہوں گی. وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کی قسمیں بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں، وہ ہم پڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جو قسم آج آپ نے پڑھی ہے، اس کو اگر آپ کل کو نہ پہچانیں تو پھر پریشانی ہو سکتی ہے. کہ آپ کو ایک بات کہی گئی، آپ کے علم میں ایک بات آئی کہ اگر کسی لفظ کے آخری حرف پہ تنوین ہو، اور تنوین آپ جانتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، تو آپ فوراً سے کہیں گے یہ اسم ہے. تو اتنی سی بات سیکھنے سے آپ عالم بن گئے، معلم بلکہ بن گئے، پڑھانے والے بن گئے. کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن جو الف لام میم سے شروع ہو کے والناس تک ہے، اس میں جتنے بھی الفاظ آئیں اور آخری حرف پہ تنوین ہو وہ اسم ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بے شک تھوڑا سا سیکھا، لیکن آپ تو پوری کتاب کے بارے میں معلومات آپ کے پاس آ گئی. آپ جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو ان پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے سکھانے کے عمل میں آسانی فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.